اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما علی بقیۃ اللہ فی العالمین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل ولیک المجد ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکر وحدك توحا وتمتعه فیہا طویلا. رب صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم ولا اعداء اجمعین. ناظرین کرام، زمان غیبت کی ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری دعا پڑھنا ہے. ان دعاؤں میں جس دعا کی تاکید کی گئی ہے اور سفارش کی گئی ہے وہ دعائے ندبہ ہے. دعائے ندبہ یعنی رونا، گریہ کرنا، فریاد کرنا کسی کے فراق میں، کسی کے ہجر میں، کسی کی دوری میں. یہ دعا امام معصوم علیہ السلام سے منقول ہے اور یہ دعا ہر جمعے کو عید فطر، عید قربان اور خاص کر عید قدیر میں اس کے پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے. یہ دعا ہمارے عقائد کی تفصیل بھی ہے، تاریخ انبیاء بھی ہے، تاریخ اہل بیت علیہ السلام بھی ہے، اور امام وقت کے تعلق سے غیبت کے حالات کی بھی تصویر کشی ہے اور ظہور کے حالات کو بھی اس پہ پیش کیا گیا ہے اور ایک منتظر کی کیفیت کو بھی اس پہ بیان کیا گیا ہے. لہذا بزرگوں کے اعتبار سے یہ دعا بھی ہے، امام وقت کی زیارت بھی ہے اور امام وقت کی بارگاہ میں استغاثہ بھی ہے. اس دعا سے آدمی کو غفلت نہیں برتنا چاہیے. یہ دعا شروع ہوتی ہے خدا بند عالم کی حمد و ثنا سے، یعنی توحید کا اقرار ہے اس کے اندر، اور اس کے بعد انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ہے اور خدا بند عالم نے انبیاء علیہ السلام سے یہ عہد و پیمان لیا ہے کہ وہ دنیا کی رنگینیوں میں، اس کی خوبصورتیوں میں دل نہیں لگائیں گے اور دنیا میں زہد سے کام لیں گے. خدا فرماتا ہے کہ ہم نے انبیاء سے شرطیں کی اور ان انبیاء نے ان شرطوں کو پورا کیا تو ہم نے ان کے ذکر کو بلند کیا اور ان کی ثنا کو بلند مقام عطا کیا. اور یہی وجہ ہے کہ آج ساری کوششوں کے باوجود انبیاء کا درجہ سب سے بلند و بالا ہے. پھر خدا بند عالم نے اس دعا میں، ائمہ معصومین نے اس دعا میں 6 نبیوں کا تذکرہ کیا ہے. ایک جناب آدم علیہ السلام، ایک جناب نوح علیہ السلام، ایک جناب ابراہیم علیہ السلام، ایک جناب موسیٰ علیہ السلام اور ایک جناب عیسیٰ علیہ السلام. اور خاص طور سے تفصیل سے تذکرہ حضرت رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. ان کو جو خدا نے خصوصیات دی ہیں، ان کو علم اولین و آخرین عطا کیا ہے اور ساری دنیا کو ان کے زیر قدم قرار دیا. ان کو معراج جسمانی عطا کی اور خدا بند عالم نے ان کو جو خصوصیت عطا کی، خانہ کعبہ عطا کیا، ان کے اہل بیت کو طہارت کی ضمانت دی اور ان کی اجر رسالت اہل بیت کی محبت کو قرار دیا. پیغمبر نے دین کو پھیلایا اور پوری طرح سے دین کو لوگوں کے سامنے بیان کیا، لیکن خدا بند عالم کے حکم سے انہوں نے اپنے جانے سے پہلے خدا کے حکم سے حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کو اپنا وصی اور جانشین قرار دیا. اس کے بعد علیہ السلام کے فضائل ہے کہ علیہ السلام سے فرمایا رسول اللہ نے
کہ تمہارا خون میرا خون، تمہارا گوشت میرا گوشت ہے۔ تم کو مجھ سے وہی نسبت حاصل ہے جو جناب ہارون کو جناب موسیٰ سے حاصل تھی۔ اور دیکھو یہ جو نسبت ہے یہ بڑی عظیم نسبت ہے۔ جناب ہارون جناب موسیٰ کے بلا فصل خلیفہ و جانشین تھے، علیہ السلام بھی رسول خدا کے بلا فصل جانشین و خلیفہ۔ اس کے بعد جو فضائل ہے وہ فضائل یہ ہے کہ خداوند عالم نے مسجد نبوی میں سب کے دروازے بند کرا دیے، لیکن علیہ السلام کا دروازہ کھلا رکھا۔ شاید بات کی دلیل تھی کہ خدا رسول کی زندگی میں چاہتا تھا کہ سارے دروازے اللہ تک آنے کے لیے بند ہو جائیں، صرف اللہ تک آنے کا ایک دروازہ اور وہ بھی علی کا اور آل علی کا دروازہ کھلا رہے۔ رسول اللہ نے اپنی اکلوتی بیٹی جناب زہرا کی شادی علی علیہ السلام سے کی، اور اس کے بعد جو فضائل ان کا عطا کیا، اور اس کے بعد علیہ السلام کو یہ بشارت دی، یعنی اگر تم نہ ہوتے تو میرے بعد مومنین پہچانے نہیں جاتے۔ علی علیہ السلام کی ولایت اور خلافت معیار حق و باطل ہے، معیار ایمان و نفاق ہے۔ وہ شخص جو علی علیہ السلام کی امامت اور ولایت اور خلافت بلا فصل کو تسلیم کرتا ہے وہی حقیقی مومن ہے، اور اسی کا ایمان قابل قبول ہے۔ اس کے بعد اس دعا میں جو تاکید کی گئی ہے وہ بتایا گیا کہ علی تمہارے شیعہ میدان قیامت میں میرے ارد گرد ہوں گے۔ یہ ضمانت رسول خدا نے شیعہ نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے ہے کہ نہ صرف یہ کہ یہ شیعہ میدان قیامت میں میرے ارد گرد ہوں گے، بلکہ یہ شیعہ میدان قیامت میں علی منابر من نور مبیضۃ الوجوہ ہولی فی الجنہ، یہ شیعہ میدان قیامت میں جنت میں نور کے ممبروں پر ہوں گے، ان کے چہرے روشن ہوں گے اور یہ میرے ارد گرد ہوں گے۔ تمام اب روایتوں کا اگر مطالعہ کریں اور قرآن کی آیتوں کے ذہن میں یہ دیکھیں، مجھے بھی آیت نازل ہوئی اولئک ھم خیر البریہ، یہ سب سے مخلوقات میں سب سے برتر، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل یہ لوگ ہیں، تو پیغمبر نے فرمایا علی اس سے تمہارے شیعہ مراد ہے، یعنی مخلوقات میں سب سے افضل اگر کسی کا درجہ ہے تو علی کے چاہنے والوں کا، علی کی ولایت کے اقرار کرنے والوں کا، علی سے محبت کرنے والوں کا۔ خیر البریہ ساری مخلوقات، بریہ سب کی، یعنی ملک فرشتہ انسان جنات سب جو کچھ مخلوقات ہے، وہ ساری مخلوقات میں اگر خدا کے نزدیک کوئی بہترین مخلوق ہے تو وہ لوگ ہیں جن کو شیعہ نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ مبارک ہو یہ بشارت آپ کو، یہ تمغہ، یہ انعام جو اہل بیت کی ولایت کے تعلق سے آپ کو نصیب ہوا ہے۔ رسول خدا نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی، علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کیا، غدیر خم میں ان کو مولا بنایا، اپنے سامنے لوگوں نے علیہ السلام کے ہاتھوں پر بیعت لی، شدید بیعت لی تاکہ کسی کو موقع نہ مل سکے۔ لیکن موقع پرست لوگ اس بات کی تاک میں تھے کہ کب رسول خدا کا انتقال ہو اور کب ہم اہل بیت سے رسول کا بدلہ لیں۔ لہذا ادھر رسول خدا کا انتقال ہوا اور ان کی آنکھیں بند ہوئی، امت پوری رسول اہل بیت کے گھر پر ٹوٹ پڑی۔ وَالْأُمَّةُ مُجْتَمِعَةٌ عَلَىٰ قَطِيعَةِ رَحِمِهِ وَإِحْصَاءِ وَلَدِهِ، پوری امت مجتمع تھی اکٹھا اس بات پر کہ رسول اللہ سے اہل بیت کی رشتہ داری کو کاٹ دیا جائے، جدا کر دیا جائے۔ ایک دو لوگ نہیں تھے، اور اس کی خبر رسول خدا بہت پہلے سے دے چکے تھے۔ وہ فرما چکے تھے، علی سے گلے لگایا تھا، روئے، علیہ السلام مجھے یا رسول اللہ کیوں رو رہے ہیں؟ کہ علی مجھے معلوم ہے کہ میرے تمہارے تعلق سے لوگوں کے دلوں میں کتنا کینہ اور بغض بھرا ہوا ہے، یہ میرے جانے کے بعد نکالیں گے۔ علیہ السلام 25 سال تک خاموش رہے، گلے میں ہڈی تھی، صبر کرتے رہے، آنکھوں میں کاٹا تھا، صبر کرتے رہے۔ پھر جب ان کے پاس مجبوراً لوگوں نے
ان کی خلافت کو تسلیم کیا، اور وہ تمام شرائط جو اس سے پہلے کے خلفاء میں پائے جاتے تھے ان تمام شرائط سے زیادہ شرائط کے ساتھ علیہ السلام کی خلافت و بیعت کو قبول کیا، لیکن لوگوں نے اس بیعت کی وفاداری نہیں کی جیسے گزشتہ کے ساتھ وفاداری کی تھی۔ کبھی جنگ جمل پیش آئی، کبھی جنگ صفین پیش آئی، کبھی جنگ نہروان پیش آئی۔ لوگوں نے صرف ان جنگوں پر اکتفا نہیں کی بلکہ علیہ السلام کو شہید کیا، اور یہ شہادت علیہ السلام تک مخصوص نہیں رہی بلکہ اس کے بعد خاندان اہل بیت میں لوگوں کو قتل کیا گیا، قید کیا گیا، گھروں سے نکالا گیا، امام کاظم علیہ السلام کو قید کیا گیا، امام علی نقی علیہ السلام کو گھر سے دور کیا گیا، اور بقیہ لوگوں کو اور سارے 11 اماموں کو شہید کیا گیا۔ دعا میں ہے کہ ان مسائل کو یاد کر کے ایک طرف رسول خدا کے اہتمامات، خدا کی سفارشیں، اہل بیت کے تعلق سے قرآن کی آیتیں، رسول اللہ کی روایتیں جو آج بھی کتابوں میں موجود ہیں، لوگوں نے ان روایتوں کو نظر انداز کیا، ان آیتوں کو نظر انداز کیا، اور اہل بیت پر وہ ظلم ڈھایا کہ بقول امام سجاد علیہ السلام کے اگر رسول خدا نے ان لوگوں سے ہماری محبت کی تاکید نہ کی ہوتی بلکہ ہم کو ستانے کی تاکید کی ہوئی تھی تو اس سے زیادہ ہی ہم کو نہیں ستا سکتے تھے۔ اہل بیت علیہ السلام پر کون سا ایسا ظلم ہے جو روا نہیں رکھا گیا؟ ان کو گھروں سے نہیں نکالا گیا، ان کو پیاسا نہیں رکھا گیا، ان کو بھوکا نہیں رکھا گیا، ان کی عورتوں کو، خواتین کو، خاندان اسم و طہارت کی بزرگ ترین شخصیتوں کو دربدر نہیں پھرایا گیا، قیدی کی صورت بنا کر کے دربار میں نہیں پیش کیا گیا، پیروں میں ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور گھڑیاں نہیں ڈالی گئی، قید خانے میں نہیں رکھا گیا، ان کی عظمت و منزلت کم نہیں کی گئی، لوگوں کے درمیان ان کو بے وقت نہیں کیا گیا۔ کون سا ظلم ہے جو اہل بیت پر نہیں کیا گیا؟ لیکن اہل بیت اطہار علیہ السلام ان سارے مظالم کو خدا کی خوشنودی کی خاطر برداشت کیے، اور کبھی اس امت کے حق میں بد دعا نہیں کی، اس لیے کہ خدا نے یہ وعدہ کر دیا تھا کہ مت گھبراؤ، یہ زمین اللہ کی ہے، اور تمہارے خاندان سے ایک فرد کو زمین کا وارث قرار دوں گا، جو زمین کو انصاف سے بھر دے گا جس طرح سے ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ اس کے علاوہ غور کریں ہم کن کن چیزوں سے محفوظ ہوئے۔ این الحسن، این الحسین، این ابناء حسین، کہاں ہے حسن، کہاں ہے حسین، کہاں ہے فرزند حسین، این الصالح بعد الصالح، این الصادق بعد الصادق، این بقیۃ اللہ التی لا تخلو من اطرتہ، نیک کے بعد نیک، صالح کے بعد صالح، متقی کے بعد متقی، کہاں ہے یہ لوگ؟ وہ آخری حجت کہاں ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اہل بیت سے وعدہ کیا؟ کہ کون ہے؟ یہ امام وقت کی ذات ہے۔ اس کے بعد پھر امام وقت کی خصوصیات کا تذکرہ ہوتا ہے، اور تقریباً اس وقت کیا کہتے ہیں 28 مرتبہ آئینہ آئینہ کہہ کر کے امام کو پکارا گیا ہے۔ کہا ہے وہ ذات جو ظلم و جور کو ختم کرے گی، کہا ہے وہ جو ناانصافیوں کو دور کرے گی، کہا ہے وہ جو تاریکیوں کو دور کرے گی، کہا ہے وہ جو ضلالتوں کو دور کرے گی۔ آپ اس وقت جن حالات سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، یہ کورونا جسے سب کو بے بس کر دیا، اگر یہ خبر ملے کہ ایک شخص وہ ہے جس کے پاس اس کورونا کا پورا علاج موجود ہے، وہ نسخہ اس کے پاس ہے جس سے ساری دنیا کو شفا مل سکتی ہے،
اور جتنے لوگ مبتلا ہیں سب اس مرض سے آزاد ہو سکتے ہیں۔ اگر کسی کو یقین ہے کہ اس مہلک بیماری سے ایک شخص ہے جو نجات دلا سکتا ہے اور اس کے پاس واقعی ایسی دوا نسخہ ہے کہ جو پوری دنیا کا علاج کرا سکتا ہے، کوئی ایک بھی اس مرض میں مبتلا نہیں ہوگا، جو لوگ مبتلا ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے، صحت یاب ہو جائیں گے۔ اگر یقین ہو تو آج ساری دنیا انتظار کرے گی نہیں کرے گی کب آ رہا ہے۔ اگر کسی کے پاس ہوگا، کسی حکومت کے بعد ایسا شخص ہوگا تو ساری دنیا اس حکومت سے التماس کرے گی، پلیز آپ اس شخص کو بھیج دیجئے، آپ اس کو ریلیز کر دیجئے، ہم اس کی ہر قیمت دینے کے لیے تیار ہیں، اس کی ہر شرط کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، پلیز بھیج دیجئے، ہمیں اس کورونا سے نجات دے دیجئے، اس ہلاکت سے نجات دے دیجئے، اس پریشانی سے نجات دے دیجئے۔ اگر اس دور میں کوئی شخص یہ نسخہ لے کے آئے تو سارے دنیا استقبال کرے گی نہیں کرے گی۔ عزیزوں، خدا بند عالم نے نہ کرونا بلکہ دنیا کی ساری بیماری، خرابی، ظلم و جور کا نسخہ رکھا ہے۔ ولی خدا، حجت خدا، یوسف زہرا، نور نظر علی مرتضیٰ، حضرت حجت ابن حسن عسکری صلوات اللہ وسلم علیہ، جن کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن کریم نے پورا یہ وعدہ کیا ہے کہ یملؤ الارض قسطا وعدلا بعد ما ملئت ظلما وجورا، وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طرح سے وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ اگر آج ہمیں ان دنیا کے حالات سے تکلیف ہے تو آپ یقین جانیے خدا کا نسخہ موجود ہے، اور یہ نسخہ امام وقت کی صورت میں موجود ہے۔ ان کے پاس دنیا کے ہر بیماری کا علاج ہے، ہر پریشانی کی دوا ہے، ہر مصیبت کا علاج ہے، بس ہمیں ان کے آنے کا انتظار کرنا چاہیے۔ انتظار کریے، ہمیں آمادہ ہونا چاہیے۔ جب تک ہمیں تکلیف کا احساس نہیں ہوگا اس وقت ہم دوا کی طرف نہیں جائیں گے۔ آج دنیا کورونا مبتلا ہے، میں پھر دوہرا رہا ہوں، اگر آج سب کہہ رہے ہیں کہ اب تک کورونا کا کوئی علاج نہیں نکلا، صبر کرو صبر کرو صبر کرو، لیکن اگر کوئی کہے کہ واقع علاج موجود ہے اور کسی کے پاس علاج ہے تو سب اس کے آنے کا انتظار کریں گے نہیں کہ کل آ جائے تو بیماری دور ہو جائے، ابھی آ جائے تو بیماری دور ہو جائے۔ عزیزوں، کورونا سے بڑھ کے جتنی بیماریاں ہیں، کفر کی، الحاد کی، گناہ کی، شرک کی، یہ ساری بیماریوں کا علاج ہمارے امام وقت کے پاس ہے۔ اس لیے آپ دعا میں آپ پڑھیں، وہ کہاں ہے جو ظالموں کو دور کرے گا، وہ کہاں ہے جو انصاف کو پھیلائے گا، کہاں ہے جو آیات و بینات کا فرزند ہے، کہاں ہے جو زندہ معجزات کا فرزند ہے، کہاں ہے وہ جو کرامتوں کا وارث ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ دعا میں دیکھیں۔ کبھی دعا کو ترجمے کے ساتھ، ٹھنڈے دل کے ساتھ، سکون کے ساتھ پڑھ کے دیکھو تو صحیح، کتنا آپ کو سکون ملتا ہے۔ آپ یقین جانیے، آپ کتنے ہی پریشان کیوں نہ ہو، کتنی ہی پریشان کیوں نہ ہو، اگر آپ یہ دعا ایک مرتبہ خلوص دل کے ساتھ، اشک بھری آنکھوں کے ساتھ پڑھ لیں تو آپ کو یقین سکون ملے گا، یقیناً آپ کو اتنا نصیب ہوگا، کیونکہ آپ کا رابطہ امام وقت سے ہوگا۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جیسے جیسے دعا قریب ہوتی جائے ویسے ہم امام کے قربت کا احساس بڑھتا چلا جائے۔ جب دعا آگے بڑھ جاتی ہے اور انسان کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ اس وقت ہماری ساری مشکلات حل یوسف زہرا کے ہاتھوں میں ہے، فرزند امام حسین کے ہاتھوں میں ہے، اور وہ امام زندہ ہے، ہمارے درمیان ہے۔ آدمی ڈر پہ کہتا ہے لیت شعری أين استقرت بك ولي أرض تقل قصر، کاش مجھے معلوم ہو جاتا آپ کس سرزمین پر آپ کے قدم مبارک ہے اور کہاں آپ رہ رہے، میں وہاں پہنچ جاتا، معافی مانگتا، ہاتھ جھکتا، قدموں پر گرتا اور آپ
کی بارگاہ میں فریاد کرتے. لیکن اس کے باوجود امام سے جو جملہ بنفسی اب من مغیب لم یقل باللہ، میری جان آپ کو قربان، آپ ہماری نظروں سے غائب تو ہے لیکن ہماری محفلوں سے غائب نہیں. بنفسی انت من ناز ما نزع عنا، آپ دور تو ہیں لیکن واقع ہم سے دور رہی ہے. ہماری محفلوں میں ہے، ہماری مجلسوں میں ہے، ہمارے ساتھ اٹھتے ہیں لیکن ہم اپنے گناہوں کی بنا پر، اپنی خطاؤں کی بنا کے اوپر آپ کو دیکھ نہیں پاتے. پیار کی طرح بات آپ حرف نے کہا مولا، میں کب تک آپ کے بارے میں حیران و سرگردان کرتا رہوں؟ کب آپ کربلا جا کر ڈھونڈوں، کب آپ کو مینا میں تلاش کروں، کب آپ کو صفا کی پہاڑی میں دیکھوں، کب آپ کو زمزم و حجر اسود کے پاس دیکھوں، کب آپ کو مشہد میں دیکھوں، کب آپ کو سامرہ میں تلاش کروں، کب آپ کو نجف میں دیکھوں. اللہ باتا مولا کہاں جب آپ کی طرف جب نظر حللے کے احمد السبیل الفتوقہ فرد رسول کہ آپ سے ملاقات کا کوئی راستہ ہے. حللے کی احمد السبیل الفتوقہ فرد رسول کہ آپ سے ملاقات کا کوئی راستہ ہے. بتاتا رہا ورنہ وہ دن کب آئے گا جب ہم آپ کو دیکھیں اور آپ ہمیں دیکھیں، ہم آپ کے روبرو کھڑے ہوں، آپ کو سلام کریں. وہ دن کب آئے گا جب آپ امت کی امامت کر رہے ہیں، جناب صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، وَلْهُفُّ بِكَ، اور ہم آپ کے ارد گرد کھڑے ہوں گے. مولا فقط تعالی صدر تشتگی دیدار ہو گئی ہے، آنکھیں آپ کے دیدار کو ترس رہی ہے. یا نظر انظر الینا نظرۃ الرحیم، فضل نظر ہم لوگ ایک نظر کرم کریں، ایک نظر عنایت کریں، اب گناہگاروں کو دیکھیں. یہ دعا جتنا بڑھتی چلی جاتی ہے اور انسان اس دعا کے آخر میں جاتی ہے اپنے بابوں سے قربت کا احساس کرتا ہے. واقعی ایسا لگتا ہے پردے کے پیچھے امام موجود ہے، ہم امام سے مخاطب ہے، فریاد کر رہے. اس کے بعد آدمی جو آگے بڑھ جاتا ہے پروردگار اللہم انت کاشف الکرب والبربر، پروردگار ساری تکلیفوں کو دیکھنے والا تو ہے، ہر تکلیف کو دور کرنے والا تو ہے. پروردگار ہمیں اپنے امام وقت کی زیارت نصیب کر دے، ہمیں ان کے دیدار نصیب کر، ہمیں ان کے قدموں سے اشرف عطا کر، ہمیں ان کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا کر. پروردگار ہم تیرے ولی کے مشتاق بنتے ہیں، تیرے ولی کے دیدار کی تڑپ رہے ہیں. پروردگار اگر اس وقت تیری مصلحت یہ نہیں ہے کہ ہم روبرو کو جا کے دیکھ سکے تو وہ امام جس کو تو نے ہماری پناہ گاہ قرار دیا، ہمارا ذمہ دار قرار دیا، فبلغ منا تحیۃ وسلام. پروردگار اگر ہم روبرو نہیں دیکھ سکتے اور تک نہیں پہنچ سکتے تو کم از کم فبلغ منا تحیۃ وسلام، ہمارا سلام ان تک پہنچا دے. ہم گنہگاروں کا سلام، خطاکاروں کا سلام، ہم آلودہ لوگوں کا سلام. ہمارے امام کو پروردگار تجھے تو معلوم ہے تیرا ولی کہاں ہے، تیرا نمائندہ کہاں ہے، زمین میں کس جگہ تیرا نمائندہ تو موجود. پروردگار اب گنہگاروں کا سلام، تو امین ہے. پروردگار تو نے ہم سے کہا جو امانت جس کو دی جائے صاحب امانت کو پہنچا دے. پروردگار تو نے امانت کی ادائیگی کا ہم کو حکم دیا ہے. پروردگار ہم یہ سلام امانت کے طور پر تیری بارگاہ میں پیش کرتے اور تجھ سے درخواست کر پروردگار ہمارا یہ سلام ہمارے امام تک پہنچا دے، ہمیں ان کی دعاؤں میں شامل کر دے، ان کی بنا پر ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری نمازوں کو قبول فرما، ہمارے رزق میں اضافہ فرما، ہمارے غم و غم کو دور فرما. پروردگار ہمیں ان کے غلاموں میں، نوکروں میں، خدمت گزاروں میں شامل فرما. پروردگار ہماری دعا یہ ہے
کہ ہمیں امام کی دعاؤں میں شامل فرما، اللہم ہمیں دعاؤں میں شامل فرما۔ پروردگار آخر وقت تک ہمیں ان کے راستے پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عنایت فرما، اور نہ یہ دنیا بھر کے سلسلہ ایسا چلتا ہے کہ میدان قیامت میں ہم نے ان کے جل رسول خدا کے ہاتھوں سے ہمیں کوثر کا جام نصیب ہو، ایسا جام جس کے بعد پھر کوئی تشنگی نہ ہو، کوئی پیاس نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو۔ پروردگار ہمیں دنیا میں رہنے بیت کے ساتھ مشہور فرما۔ دعا ایسی چلتی ہے، جو شخص دعا کو خلوص کے ساتھ معنی کے ساتھ پڑھے گا، کچھ دیر کے بعد ضرور اپنے امام کی قربت میں، امام کی پناہ میں محسوس کرے گا۔ آئیے برابر اس دعا کو پڑھے گا۔ یہ دعا جمعے کے روز سے مخصوص ہے اور اسے دل پڑھی جاتی ہے، لیکن اگر کسی کا دل ٹوٹ گیا ہو تو استغاثے کے طور کے اوپر پڑھی جا سکتی ہے۔ گرچہ جو پڑھی جائے اس دن مستحب کے لیے اسے نہیں پڑھنا چاہیے، مستحب تو جمعے کے دن ہے، لیکن استغاثے کے طور پر، فریاد کے طور پر آدمی پڑھ سکتا ہے۔ اور جو ٹوٹے ہوئے دل سے اس دعا کو پڑھے گا اور اپنا سلام امام تک پہنچائے گا، یقیناً اس کو امام کا جواب ملے گا، امام کی دعاؤں میں شامل ہوگا۔ خدا ہم سب کو اس مبارک دنوں میں اس دعا کو پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ہم سب کو امام کی دعاؤں میں شامل فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔